السلام علیکم۔ میں ویڈیوز کی ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں جو نہ صرف پاکستانیوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ہے کہ دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کر آئے، دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ جو دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی تھی وہ کچھ اور تھی، اور بعد میں کچھ اور ہو گئی دنیا وہ۔ تو اس انقلاب کے بارے میں یہ سیریز شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ انقلاب کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ انقلاب تھا مساوات کا، انسان کی برابری کا، کہ تمام انسان بلا امتیاز رنگ و نسل کے، غربت کے یا امارت کے یا خاندان کے، سب برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی شرفا کی کلاس نہیں ہے، کوئی عمرہ کی کلاس نہیں ہے، کوئی غلاموں کی کلاس نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مساوات کا اعلان تھا، کیا تھا یہ؟ دراصل یہ دنیا میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ابتدا تھی۔ اور یہ نیا ورلڈ آرڈر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہزاروں سال سے جو دنیا کا ورلڈ آرڈر چل رہا تھا، جس میں دنیا بھر میں ہر علاقے میں چند عمرا نے، سرداروں نے، لارڈز نے، کاؤنٹس نے اس علاقے کی آبادی کو، پوری کی پوری آبادی کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح بادشاہوں نے انسان کو غلام بنایا ہوا تھا، پورے ملک کے رعایا کو غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ اس ورلڈ آرڈر میں تبدیلی تھی، مکمل تبدیلی تھی۔ اور ہوا کیا؟ اس مساوات کے اعلان کی وجہ سے ہزاروں سال سے جو دنیا چلتی بھی آ رہی تھی، اس میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ دنیا بھر میں پہلی دفعہ انسان آزاد ہو گیا، مساوات آ گئی سب میں۔ تو آج جو ہم، نہ صرف ہم بلکہ تمام دنیا کے جو انسان باتیں کرتے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، حقوق ہم کو ملنے چاہیے، یہ سب اصول جو مغرب میں رائج ہیں، ہم ان سے مغرب سے سیکھ رہے ہیں، اور برابری اور مساوات اور آزادی کی ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں۔ اور دراصل یہ سب مغرب کے یہاں کہاں سے آئے؟ یہ سب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا، یہ اس کا کنٹینویشن چل رہا ہے، وہی کنٹینویشن آج تک چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مساوات کا اعلان کیا بلکہ آپ کی پوری زندگی اسی مساوات کی نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی طرز زندگی بھی اسی مساوات کی نمونہ تھی۔ تو میرے ان ویڈیوز کا مقصد اپنی تاریخ کو یا اسلام کی تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، جن کا ہمارے یہاں علم بھی ہے، تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، سب کو معلوم ہے یہ۔ لیکن میں جو بتلانا چاہتا ہوں، جو پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈگ ان، وہ یہ ہے کہ اسلام کے ظہور ہونے کے بعد جو اسلامی انقلاب آیا، وہ آج تک چل رہا ہے، موجودہ زمانے تک۔ یعنی اسلام کے آنے سے لے کر موجودہ زمانے تک دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، معاشرے میں جتنی بھی بہتریاں ہو رہی ہیں، جتنی بھی سائنس وغیرہ میں ترقی ہو رہی ہے، چاہے وہ مغرب میں ہو یا جاپان میں ہو یا چین میں ہو، یہ سب اسلامی انقلاب کا کنٹینویشن ہے۔ اسلام کے مساوات کا دنیا بھر میں امپلیمنٹیشن ہے یہ، اور یہ ہے اسلامی انقلاب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو عموماً اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈ آرڈر چل رہا ہے۔ اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے بلکہ سوشل اور کلچرل پریکٹسز اور ویلیوز سے ہے۔ وہ سب، یعنی پوری دنیا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں پر یا تو چل رہی ہے یا چلنا چاہتے ہیں۔ انسان کو جو آزادی ملی ہے، انسان آزاد ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی جو موجودہ ویلیوز، ترقیاں، آزادیاں وغیرہ، یہ سب اسلامی اصولوں کا آؤٹ کم ہے۔ اچھا، ظاہر ہے بے حساب علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جو غیر تہذیب یافتہ ہیں، غیر ترقی یافتہ ہیں، تو یا تو ان ممالک میں ان کا پرانا جہالت کا ہی سسٹم چل رہا ہے،
یا وہ جہالت کے معاشرے پر واپس چلے گئے ہیں، یعنی ان کا ذہنی لیول ابھی اسلام سے قبل کی دنیا کا ہی ہے، ان کی ذہنی استطاعت اس وقت جہالت کے دور تک ہی ہے، وہیں تک محدود ہے۔ اور ہم کو چاہیے، اب یہ میں بطور تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم کو چاہیے کہ ہم خود ان چیزوں کو سمجھیں اور ہم دنیا کو بھی بدلائیں، ہم اپنا نیریٹو بدلیں۔ ہمارا نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں جو انسان رہ رہے ہیں، آپ کو جو پچھلے غلامی کے دور سے آزادی ملی ہے، آپ جو ہزاروں سال سے چلتے ہوئے فیوڈل نظام سے آزاد ہوئے ہو، اور آپ جو اونچ نیچ ذات میں نچلے طبقوں میں تھے، جیسے نیچے کی جو کاسٹ ہے ہندوؤں میں ہے، آپ کو جو برابری کے حقوق حاصل ہو رہے ہیں، آپ جو ترقی کر رہے ہیں، آپ کے یہاں جو جمہوریت ہے، آپ کے یہاں جو خوشحالی ہے، آپ جو تہذیب یافتہ بنے ہو، آپ جو تعلیم یافتہ ہو رہے ہو، آپ کے یہاں جو صاف ستھرا ماحول ہے، آپ کے یہاں جو سوشل سیکیورٹی ہے، آپ کے یہاں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، آپ کے یہاں جو پینشن وغیرہ کا انتظام ہے، آپ کے یہاں جو آج آزاد عدلیہ ہے، آپ کے یہاں جو جمہوریت ہے، یہ سب اسلامی مساوات کا نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا نتیجہ ہے، اور یہ اسی کا کنٹینویشن چل رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عربوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کو، انکلوڈنگ دا پیپل آف یورپ اینڈ یو ایس اے اینڈ دا ویسٹ، غلامی کے دور سے نجات دلائی۔ آپ دیکھیں انڈیا میں جو نچلی ذات والے ہیں، ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا۔ پچھلے ہزاروں سال سے وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہوئے آ رہے تھے، وہ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ان کو جو برابری کے حقوق ملے وہ کہاں سے آئے؟ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ یہ اسلام نے دیا ہے آپ کو۔ آپ کے یہاں جو آج برابری کا جو ماحول ہے، جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہو، وہ اسلام نے دیا ہے آپ کو۔ یہ سوچ کہاں سے آئی آپ کے یہاں؟ اور چاہے وہ چین ہو یا جاپان ہو، سب کو جو مساوات اور برابری کے حقوق ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب صرف مسلمان ممالک یا عربستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ آج دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کارل مارکس کے کمیونزم کا بنیادی فلسفہ کیا تھا اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ بھی یہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو پرنسپلز تھے، ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، انہوں نے ایک نیا پروپوزل دیا کہ دنیا کو اس طرح آرگنائز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کارل مارکس نے بھی کہا کہ سب انسان برابر ہیں، مساوات کا سسٹم ہونا چاہیے، اور مساوات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کمیونسٹ سسٹم یا کمیونزم کا جو مینیفیسٹو ہے وہ پیش کیا، اور اس میں یہ تھا کہ مملکت کی تمام پراپرٹی اور دولت حکومت کے قبضے میں ہوگی، یعنی ملک کا کوئی بھی فرد پراپرٹی اون نہیں کرے گا، کوئی ایسٹس اون نہیں کرے گا، تمام ملکیتیں جو ہوں گی وہ حکومت کی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے کیونکہ کسی کے یہاں کوئی دولت نہیں ہوگی تو سب برابر ہو جائیں گے، یہ پرنسپل تھا کارل مارکس کا، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، اور حکومت عوام کو ان کی قابلیت اور کام کے حساب سے تنخواہ یا پیسہ جو بھی ہے وہ دے گی۔ لیکن اس سسٹم میں کچھ بنیادی خرابیاں اور کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف فرق بتلا رہا ہوں آپ کو۔ تو دنیا کے انسانوں میں یہ سوچ، یہ احساس بیداری، یہ ہوش، میں کہوں گا یہ ہوش انسان میں، یہ انقلاب کہاں سے آیا تھا؟ اور ہزاروں سال سے چلتی ہوئی انسان کی غلامی سے آزادی کا جو احساس ہے وہ کیوں ہوا تھا؟ اور اس احساس کی وجہ سے جب یہ احساس پیدا ہو گیا انسان میں کہ ہم آزاد ہیں، ہم برابر ہیں، تو اس کے بعد جدوجہد کر کے وہ آزاد ہوئے۔ تو میری ان ویڈیوز کا اصل مقصد بھی یہی ہے، یہ بتلانا ہے، ان پوائنٹس کو واضح کرنا ہے تاکہ ہم اپنا نیریٹو بدلیں، مسلمان اپنا نیریٹو بدلیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عربوں کا حالات، عربوں کے مختلف تھے حالات، اس کے بعد بدل دیا ان کو، یا انگریزوں نے ان کو کاپی کیا وغیرہ۔ نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا ہے، اور باقی لمبی کافی ویڈیوز ہیں اس سیریز میں، اس میں میں ان سب چیزوں کے اپنا جو پوائنٹس ہے وہ دوں گا میں، اور ثبوت بھی پیش کروں گا میں۔ والسلام۔